ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی۔ وقت کا تعین خود کمانڈر ان چیف کریں گے۔ ٹرمپ ایران کو متفقہ تجاویز کے لیے چند دن کا وقت دے رہے ہیں۔ اس دوران عارضی جنگ بندی برقرار رہ سکتی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا کہ ایران کی جانب سے 2 جہازوں کو تحویل میں لینے کو ٹرمپ جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں سمجھتے۔ ایران کی تحویل میں لیے جانے والے دونوں جہاز امریکی یا اسرائیلی نہیں بلکہ بین الاقوامی ہیں۔ ایران کو افزودہ یورینیم لازمی حوالے کرنا ہوگی۔ صدر ٹرمپ کی معاشی دباؤ مہم کامیاب رہی۔ ایران اس وقت اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران امریکہ مذاکرات کی ایک اور تاریخ دے دی۔ جمعے تک مذاکرات کا اشارہ دے دیا۔ امریکی اخبار سے گفتگو میں کہا کہ ایران کے ساتھ 36 سے 72 گھنٹوں میں مذاکرات کا امکان ہے۔ دوسرے دور میں اچھی خبر متوقع ہے۔ ایران نے ہمیشہ مکالمے اور معاہدے کا خیر مقدم کیا اور اب بھی کرتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان۔ ٹرمپ کا نام لیے بغیر ان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دنیا آپ کے مسلسل منافقانہ بیان بازی، دعووں اور عمل کے درمیان تضادات کو دیکھ رہی ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ حقیقی مذاکرات میں بنیادی رکاوٹیں وعدوں کی خلاف ورزی، ناکہ بندی اور دھمکیاں ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے کہا کہ مکمل جنگ بندی اسی صورت قابل قبول ہے جب سمندری ناکہ بندی نہ ہو۔ مکمل جنگ بندی اسی صورت میں معنی رکھتی ہے جب اس کی خلاف ورزی سمندری ناکہ بندی اور عالمی معیشت کو یرغمال بنانے جیسے اقدامات سے نہ کی جائے۔ جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی کی صورت میں آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولنا ناممکن ہے۔ ہرمز ناکہ بندی کے دوران امریکہ میں ایک اور بڑی تبدیلی۔ امریکہ کے وزیر بحریہ جان سی فیلن کو اچانک عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ فوری استعفیٰ طلب کیے جانے کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ ہنگکاؤ قائم مقام سیکرٹری آف نیوی مقرر۔ اس سے پہلے ایران جنگ کے دوران امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ نے امریکہ کے آرمی چیف آف اسٹاف جنرل رین جارج کو فوری طور پر مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ جان سی فیلن کو 2024 میں صدر ٹرمپ نے وزیر نیوی نامزد کیا تھا۔ اس وقت جان سی فیلن پر تنقید کی گئی تھی کہ انہیں بحریہ، فوج یا قومی سلامتی پالیسی اور ڈیفنس انڈسٹری سے متعلق تجربہ نہیں۔ وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے جمعے کو اسلام آباد میں مذاکرات کی حتمی تصدیق سے انکار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ابھی سب کچھ زیر غور ہے، حتمی نہیں ہے۔ دوسری طرف ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بغائی نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں، ایران کے قومی مفادات اور سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستان میں ایرانی سفیر رضا میری مقدم کی ملاقات۔ خطے کی موجودہ صورتحال اور امن کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم اور ایرانی سفیر نے علاقائی استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ ایران کے آدھے میزائل اور ان کے لانچ سسٹم اب بھی موجود ہیں۔ پاسداران انقلاب کے 60% بحری اسلحہ اور سپیڈ بوٹس بھی موجود ہیں اور انہی سے آبِ ہرمز میں متعدد جہازوں پر حملہ کیا گیا۔ ایرانی فضائیہ کا 2/3 حصہ بھی آپریشنل ہے۔ امریکی ٹی وی کا دعویٰ۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران کی فوجی صلاحیت اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی ٹرمپ انتظامیہ نے عوامی طور پر تسلیم کی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ رپورٹ پر اکھڑ گئیں۔ کہا کہ امریکہ کا پرانا میڈیا ایک بار پھر ایرانی حکومت کے لیے PR کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی قیادت میں امریکی فوج نے صرف 38 دنوں میں ایران کا دفاعی صنعتی ڈھانچہ تقریباً مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ بیلسٹک میزائل اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرون بنانے اور ذخیرہ کرنے کی ایران کی صلاحیت کو برسوں پیچھے دھکیل دیا گیا۔ ایرانی بحریہ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ ایرانی عدلیہ نے 8 خواتین کی سزائے موت سے متعلق امریکی صدر ٹرمپ کے دعوے کو جھوٹا قرار دے دیا۔ کہا میدان میں ٹرمپ کے خالی ہاتھ نے انہیں جھوٹی خبروں سے کامیابیاں گڑھنے پر مجبور کیا۔ جن خواتین کی بات ٹرمپ کر رہے ہیں ان کو کبھی سزائے موت سنائی ہی نہیں گئی۔ منگل کو جھوٹا ثابت ہونے کے باوجود امریکی صدر نے ایک اور جھوٹا دعویٰ کر دیا۔
اس سے پہلے ٹرمپ نے کہا تھا کہ اچھی خبر ملی ہے کہ ایران میں سزائے موت پانے والی 8 خواتین کی سزا روک دی گئی ہے۔ 4 خواتین کو فوری رہا کر دیا جائے گا، دیگر 4 کو 1 ماہ قید کی سزا سنائی جائے گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اپنی درخواست کا احترام کرنے پر ایران اور اس کی قیادت کو سراہتے ہیں۔ ایرانی صدر کے دفتر نے ایرانی قیادت میں اختلافات کی خبریں مسترد کر دیں۔ مسعود پزشکیان کے دفتر سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایرانی قیادت کے اندر مثالی اتحاد ہے، دشمن سیاسی پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ جھوٹ گڑنے کی بجائے انہیں اپنے وعدہ خلافی، دھونس اور فریب کاری بند کرنی چاہیے۔ انصاف، وقار اور دانش مندی کی بنیاد پر مذاکرات کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران جنگ کا منصوبہ سابق امریکی صدور جارج بش، براک اوباما اور جو بائیڈن کو بھی پیش کیا تھا، مگر ان سب نے اسے یہ کہہ کر مسترد کر دیا تھا کہ ابھی مسئلہ پرامن طور پر حل کرنے کے تمام طریقوں پر عمل نہیں کیا گیا۔ ویتنام اور عراق جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے جان کیری نے کہا کہ ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ امریکی عوام سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور پھر جھوٹ بول کر ان کے بچوں کو لڑنے نہیں بھیجنا چاہیے۔ ایران کے دارالحکومت تہران کے انقلاب اسکوائر میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل خرم شہر 4 کی نمائش۔ میزائل تقریباً 2000 کلومیٹر تک وار ہیڈ لے جا سکتا ہے۔ تہران میں حکومت کے حق میں مظاہرہ۔ اسرائیل کی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ لبنان کی مشرقی وادی بقا میں ڈرون حملہ، حزب اللہ کے 2 ارکان کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں بمباری، توپ خانے کا استعمال، رہائشی عمارتوں کو بلڈوزر کے ذریعے گرا دیا گیا، مساجد کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملے میں لبنانی خاتون صحافی شہید ہو گئیں۔ حزب اللہ کا اسرائیلی فوجی گاڑی کو ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسلام آباد ریڈ زون میں واقع تمام وزارتیں، ڈویژنز اور دیگر وفاقی ادارے آج بھی ورک فرام ہوم کریں گے۔ وفاقی آئینی عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ آج بند رہے گی۔ سپریم کورٹ آج محدود عملے کے ساتھ کام کرے گی۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات۔ اسلام آباد میں ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بدستور بند۔ مرکزی شاہراہوں پر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے اہلکار تعینات۔ ناکوں پر سخت چیکنگ۔ ٹریفک پولیس کے مطابق اسلام آباد میں ہیوی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ کاروباری مرکز بلیو ایریا جزوی طور پر کھلا ہے۔ میٹرو بس سروس مکمل بند۔ راولپنڈی میں کچھ ٹرانسپورٹ اڈے کھول دیے گئے۔ بین الضلعی ٹرانسپورٹ جزوی طور پر بحال۔ دنیا کے عظیم ترین ڈرامہ نگار ولیم شیکسپیئر کی 462ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ شیکسپیئر نے انگریزی زبان کو سینکڑوں نئے الفاظ دیے، دنیا کو ہیملیٹ، اوتھیلو، رومیو اینڈ جولیٹ جیسے کردار دیے۔ شیکسپیئر کی سالگرہ پر دنیا بھر میں یوم کتاب بھی منایا جاتا ہے۔